سلسلہ میں ایک تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہر دوسرے روز بلا مبالغہ کشمیر کے مسئلہ پر ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو کووڈ-19 میں پاکستان کے مسائل ہیں اس پر شاید کم بات کرتے ہیں، مگر کشمیر پہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ نے اور میں نے پچھلے 2-3 شو میں بھی بات کی، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کووڈ-19 کی آڑ میں انفلٹریشن کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، بھارت کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا پیشنٹس، پہلے تو میر پور جانے کا مسئلہ تھا، اب سنا ہے کوشش ہے کہ ان کو سرحد پار کرا کے جموں کشمیر پہنچا دیا جائے، یہ بھی مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چین سے بھی اسلحہ کی جو سپلائی ہے وہ پاکستان کو جا رہی ہے ان دنوں، کووڈ-19 کے دنوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو اسلحہ جب بھی ملتا ہے تو اس کا تو ایک ہی جگہ استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، کشمیر کی طرف، اور جو پھر پاکستان کے اندر کووڈ-19 کے سلسلہ میں مولوی ورسز سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ ہم ون بائی ون ان باتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو میں وہی کہ ایون کووڈ-19 کے زمانے میں مسئلہ کشمیر پاکستان کی طرف سے یا اس کا ریٹرک پاکستان کی طرف سے جوں کا توں ہے۔ جی، یہ بات تو بالکل، بلکہ اس کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ جب سے کووڈ-19 اور یہ کرونا وائرس کا بحران آیا ہے تب سے کشمیر پہ ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو وہاں قبرستان والی خاموشی تھی، اور بلکہ جو کشمیریوں کو یہ شکوہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل خاموش اور میوٹ ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ اگر آپ پریس مانیٹر کر رہے ہوں تو یہ جو سیپریٹسٹ یا آزادی کی بات کرنے والے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے تو کھل کے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے نام سے تو فاتح پڑھ لی ہے کہ پاکستان اب ٹوٹل اس پہ خاموش ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ اس کا آپ نے انٹرنیشنل ڈایاسپورا میں بھی دیکھا تھا کہ ایک بڑا رد عمل ہوا تھا، لوگوں نے اپنے طور پہ کچھ فارمولے، کچھ کانفرنسز، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ کہا کہ پاکستان کی چونکہ پالیسی صاف جو ہے وہ خاموشی کی پالیسی ہے۔ اور خود آپ پاکستان کے پریس کو مانیٹر کر کے دیکھیں تو یہ پیریڈ جو ہے یہ ٹوٹلی خاموشی کا پیریڈ تھا جب کرونا کرائسس آئے۔ تو کرونا کرائسس کے فوراً بعد انہوں نے بڑی تیزی سے اور بڑی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کشمیر کی پہ بات کرنی شروع کی۔ اس سے ہمارا یہ یعنی لانگ سٹینڈنگ قسم کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے نام کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی توجہ کسی اور بات سے ہٹانے کے لیے، کہ جب وہ کسی طرح کے کرائسس میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ انٹرنل ہوں، پولیٹیکلی، یا پھر وہ انٹرنیشنل ہوں، کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں، کوئی اس طرح کی اسٹریٹجک ایشوز ہوں، تو اس سے پھر اگر وہ پھنس جائیں تو اس میں وہ کشمیر کو نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانا اس طرف۔ تو یہ اس کا ایگزیکٹلی کلاسیکل ایگزامپل ہے۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محض بات کر رہے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میں چونکہ ویری کلوزلی واچ کر رہا ہوں کشمیر میں نیوز کو، جو ویب سائٹس ہیں، نیوز پیپرز ہیں یا سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ 4 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جو کہ ملیٹنٹ تھے اور ان کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا۔ ایک خاتون گرفتار ہوئی ہے جس کے لشکر طیبہ کا جو ہے وہ لٹریچر برآمد ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کے اس دور میں اچانک لشکر طیبہ کس طرح ایکٹیو ہو گئی؟ اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ حزب المجاہدین اور دوسری جو پرو اسلامسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، بلکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جی، وداؤٹ کسی ہیزیٹیشن کے، جن کو انٹرنیشنلی بھی ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے اور جن کو خود پاکستان نے بھی بالفاظ دیگر جو ہے وہ ٹیررسٹ تسلیم کیا ہے۔ تو وہ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حافظ سعید اینڈ لائکس دے ور اریسٹڈ، اور ایٹ لیسٹ ان کو ریسٹرین کیا گیا، جو بھی ڈرامہ بھی کیا، لیکن یہ تسلیم کر کے ہی کیا نا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہیں، یا ان کو جو ہے وہ پاکستان سے سپروائز اور اسسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگست کے بعد، میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگست کے بعد پاکستان کی پالیسی میں جو ایک ویزیبل چینج آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے مظفر آباد جا کے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے
وہ اس طرح کے اس میں نہیں آ سکتا، کیا کہتے ہیں اس کو، سرحد نہیں کراس کر سکتا، یا کسی طرح کی ملیٹنسی یا کسی طرح کے کسی ایکشن میں اگر آتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے. دیٹ واز اے اسٹیٹڈ پالیسی. تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پالیسی بیان جو ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ بڑے پیمانے پہ تیاری ہو رہی ہے ملیٹنٹس کو دوبارہ سپورٹ کرنے کی، چونکہ جو انڈیا کی طرف سے نریندر مودی صاحب نے جو ایکشن لیا ہے وہ ان میچنگ ہے، پاکستان اس کو کسی طریقے سے بھی میچ نہیں کر سکتا. اور وہ ایکشن جو ہے ایک بہت بڑا، ایک جو آپ سمجھ لیں کہ موور اور شیکر قسم کا ایکشن ہے، جس نے 70 سال کی پاکستان کی پالیسی جو ہے اس کو بالکل بے نقاب اور ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ پاکستان کے 70 سال سے 24 آورز جو ریٹ لگی ہوئی ہے وہ کشمیر کی ہے، اور مودی صاحب نے راتوں رات ایک قانون بنا کے کشمیر کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیا. یعنی سادہ لفظوں میں اٹھا کے اپنی جیب کہہ رہا ہوں، اس کی گریوٹی اس سے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری پالیسی کو صرف ایک لفظ سے ختم کر کے رکھ دیا کہ کوئی پالیسی نہیں، کوئی اس کے لیے ہمیں ریگارڈز نہیں ہے، اس میں کوئی معاہدے ہیں، کوئی ارینجمنٹ ہے، کوئی ٹریٹیز ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگز ہیں، سب ختم. اور کشمیر کا یہ کام ہے جی کہ آج سے یہ ہندوستان کا حصہ ہے، جس کے جواب میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا. تو اس لیے اب یہ واپس ملیٹنسی کی طرف جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ملیٹنسی کی طرف جانے کے نتائج کا بھی ان کو پتہ ہے، چونکہ ہندوستان کا پوسچر جو ہے از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر کوئی ملیٹنسی ہوئی تو ہندوستان ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، یا اس کو بنیاد بنا کے تو ہمارے خلاف بات کر سکتا ہے، اس لیے ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ان ایڈوانس، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم تو بری ہیں لیکن کام یہ جاری رہے گا. تو وہ کام پھر جاری ہوا. 120-25 جو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ مارے گئے ڈیورنگ دس پیریڈ آف ٹائم. اور اس میں جو ہے وہ آج کے یہ 4 جو ہے وہ ملیٹنٹس اور یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ اس میں شامل ہیں، اور ہر دن یہی رفتار ہے، تقریباً 3-4 جو دور دراز کے گاؤں میں، دیہاتوں میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں. کیوں کووڈ-19 کے زمانے میں یہ اس طرح کا رسک لے رہے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، میں یوں کہوں گا، اور پھر کووڈ-19 کے بعد کا زمانہ انہیں اندازہ ہے کس طرح کا ہوگا؟ تو کیا اس کے پیچھے ان کا اپنا لاجک، ریشنل، یا کیا ریزننگ کیا ہے ان کے پاس؟ دیکھیں جی، یہ تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ چونکہ ایک لاجیکل کویسچن ہے جو ایک لاجیکل مائنڈ کر سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے آج تک جو پالیسی ڈیزاسٹر کیے ہیں گزشتہ یعنی 1947 سے لے کے، ان میں سے ایک آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں سے ان کو کیا فائدہ تھا یا ہو سکتا تھا. مثلا جو پہلی جنگ انہوں نے چھیڑی انڈیا کے ساتھ 1948 میں کشمیر ایشو کو لے کر، اس میں کون سی لاجک تھی جس کو وہ نکالنا چاہتے تھے؟ جبکہ اسی وقت ان کے ٹیبل پہ دوسری طرف سے آفرز آئی تھی جو آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ جی آپ یہ کر لیں، حیدرآباد کو بھول جائیں تو ہم کشمیر آپ کو دے دیتے ہیں، یا ایک اکارڈ کر لیں، یا پھر یہ ایون کہ ریفرینڈم کرا لیں کشمیر میں. یہاں تک کہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ کشمیر میں 80% مسلمان ہیں اور پرو پاکستانی ہیں، لیکن پاکستان واز دا کنٹری اور ریفیوزڈ ریفرینڈم. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی لاجیکل مائنڈ تب بھی اور آج بھی پوچھتا ہے کہ آخر اس سے پاکستان کو فائدہ کیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، جو سوال ہے جن لوگوں کو پاکستان سے کوئی ہمدردی یا خلوص ہے، لیکن جس ملک پہ ایسے لوگ قابض ہوں جنہوں نے صرف اپنے قبضے کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور جنہوں نے اپنی مراد کو اور لوٹ گسوٹ کے عمل کو پرولونگ کرنا ہوتا ہے، وہ یہ لاجک کیوں یوز کریں کہ اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اس میں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایز اے جو ہے وہ گروپ، ایز اے کلاس آف ایلیٹ اور ایز اے پریویلیج جو ہے طبقے کے، وہ اپنے آپ کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے کیا 48 میں شروع کر کے. تو آہستہ آہستہ یہ تاثر دے دیا گیا کہ یہ ملک جو ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے، لہٰذا اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا بہت ضروری ہے. حالانکہ کشمیر لینے کے لیے اگر پاکستان کا وجود کشمیر سے وابستہ ہونا ضروری تھا تو خود قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنی حیات میں 14 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا تو کشمیر اس کا حصہ نہیں تھا.
اب یہ کوئی ہسٹری کا راز تو میں نہیں ہے جس کو میں بے نقاب کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی حقیقت سب کے سامنے ہے، ڈاکومنٹس پہ ہے، ویڈیو ہیں، آڈیو ہیں، ایوری تھنگ. تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے ایک نامکمل پاکستان بنایا 14 اگست 1947 کو جب انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے گورنر جنرل اناؤنس کیا؟ تو ان کو پتا تھا کہ میرے جغرافیے میں کشمیر شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے لیے کیوں ضروری تھا کہ یہ قبائلیوں کو بھیج کے یا کچھ اور مہاراجا کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے جو ہیں ان کو اگنور کر کے تو کشمیر پہ فوج کشی کریں؟ اس لیے کہ اس میں ایک فوجی مینٹالٹی جو ہے وہ کار فرما تھی، جس کا اپنا وجود، ایگزسٹنس اور فیوچر ملیٹنسی کے ساتھ وابستہ ہے. لاجک یہ تھی. آگے چلتے جائیں، 65 کی جنگ میں لاجک کیا تھی؟ کیا پاکستان کس بنیاد پہ یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ ہندوستان جیسے اتنے 10 گنا بڑے ملک کو شکست دے سکتا ہے؟ کون سے لاجک کی، میتھ کی، سائنس کی، کسی بھی کرائیٹیریا کو اپلائی کرتے ہوئے؟ اور اگر کر بھی سکتا ہے تو اس سے فائدہ کس کو کیا ہوگا؟ مثلا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ 10,000 یا 5,000 جو ہے آپریشن جبرالٹر کے ذریعے مجاہد اور فوجی داخل کر کے تو یہ سوچ لیں گے کشمیر ہم چھین لیں گے؟ اس طریقے سے ظاہر ہے اس میں لاجک نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ملیٹری مائنڈ اور ملیٹری ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ انوالو تھی. جو کمانڈو تیار ہوتے تھے، وہ جو وشفل قسم کی تھنکنگ والے جرنل تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ یہ ہماری ابتدا ہے اور اصل نظر تو سمرقند اور بخارا اور دلی تک ہے، کشمیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو یہ سوچ جو ہے اس کے پیچھے لاجک اگر آپ ڈالیں گے تو آپ لاجک کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آگے جائیں، 71 میں کیا لاجک تھا کہ وہ جناب بنگلہ دیش میں جو کچھ انہوں نے کیا، کیا اس کو ڈیفرنٹلی نہیں کیا جا سکتا تھا؟ شیخ مجیب نے جب میجارٹی لے لی اور اوور ویلمنگ لے لی تو پھر یہ سوال ہی کرنے کی کون سا لاجک تھا کہ نہیں جی اقتدار منتقل نہیں ہوتا؟ تو نہیں ہوتا تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے جائیں کارگل تک. خیر کوئی کام جو ہے پاکستان میں اس بنیاد پہ نہیں ہوا کہ اس سے پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو فائدہ ہو، لیکن اس بنیاد پہ ضرور ہوا کہ یا کسی کا اقتدار پرولونگ ہو، یا اس کو جو مرات اور پریویلیج حاصل ہیں ان کو جناب مزید اسٹرینتھن کیا جائے، یا اس کلاس کو جو اسٹیبلشمنٹ کلاس ہے اور جو مل جل کے پاکستان کو لوٹ کے کھا کے ختم کر گئی ہے، یعنی پاکستان از ناؤ لائک اے ڈیڈ اینیمل. جس گھنٹی آئیکن دبائیے اور ایپک پاکستان کی اپڈیٹ پائیے.